الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ گونج ہے اس میں۔ آج ہم پڑھیں گے کتاب الدیات سے دیتوں سے متعلق احکام اور مسائل، حدیث نمبر 854۔ حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا جویریۃ عن نافع عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من حمل علینا السلاح فلیس منا، رواہ ابو موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہم پر ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث روایت کی ہے۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابہ سے، یعنی اس حدیث کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جو کہ ایک صحابی ہیں، ان سے نافع نے روایت کیا ہے جو کہ ایک تابعی ہیں۔ نافع عبداللہ ابن عمر بن الخطاب کے آزاد کردہ غلام ہیں، اور آزاد کردہ غلام کو عربی میں مولا کہا جاتا ہے، تو اسی لیے کہا جاتا ہے نافع مولا عبداللہ ابن عمر۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو کسی جنگ میں بطور غلام حاصل کیا تھا، یعنی جیسے غلام پکڑے جاتے ہیں، لوگ قید ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد غلاموں کے طور پر تقسیم کر دیے جاتے ہیں، تو اسی طرح ان کو انہوں نے حاصل کیا تھا۔ ان کی نسبت مدنی ہے، قرشی ہے، ادوی ہے، کنیت ابو عبداللہ ہے۔ ان کے اصل وطن کے بارے میں اختلاف کیا گیا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ ان کی اصل مغرب سے ہے، یعنی جیسے موراکو اور کے علاقہ ہے، الجزائر موراکو، اس کو المغرب کہا جاتا ہے۔ اور ایک قول ہے کہ یہ نیشا پور سے تھے۔ ان کے والد کا نام ہرمز تھا، اور ایک اور روایت میں قادش نام بھی آتا ہے۔ یہ مدینہ میں رہائش پذیر تھے، امام، مفتی اور ثقہ، مدینہ کے عالم ہیں، بخاری اور مسلم، موطا اور دیگر سنن کے راوی بھی ہیں۔ ان کے اساتذہ میں ابن عمر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی ان کی استاد تھی، ابو ہریرہ، رافع بن خدیج، ابو سعید خدری، ام سلمہ، ابو لبابہ، سالم بن عبداللہ بن عمر، یہ عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہیں، عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر، یہ بھی عبداللہ بن عمر کے بیٹے، زید بن عبداللہ بن عمر، یہ بھی ابن عمر کے بیٹے ہیں، اور کچھ دوسرے لوگ بھی ان کے اساتذہ میں شامل ہیں۔ ان کے شاگردوں میں امام مالک بن انس۔ اب آپ سوچئے کہ کہاں غلام، پھر آزاد ہوئے، علم حاصل کیا اور مختلف صحابہ سے علم حاصل کیا، اور اس کے بعد اماموں کے استاد بن گئے۔ پھر امام زہری، ایوب السختیانی، امام لیث بن سعد، اور اس کے علاوہ بھی ایک کثیر مخلوق کے نام ملتے ہیں، بے شمار لوگ ان کے شاگردوں میں شامل ہیں۔ امام نسائی کہتے ہیں کہ نافع کے شاگردوں میں سے سب سے زیادہ قابل اعتماد مالک بن انس ہیں،
پھر ایوب السختیانی ہے، پھر عبید اللہ بن عمر ہے۔ انہوں نے جو سند انہوں نے جو احادیث روایت کی ہیں، تو جس سند سے یہ حدیث روایت کرتے ہیں اس کو اصح الاسانید کہا جاتا ہے، اور سلسلۃ الذہب بھی کہا جاتا ہے۔ اصح الاسانید کا مطلب یہ ہے کہ تمام سندیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہیں ان میں سے سب سے صحیح ترین سند ان کی ہے۔ اور سلسلۃ الذہب کا مطلب ہے، سلسلہ کہتے ہیں چین کو، اور ذہب کہتے ہیں سونے کو، گولڈ کو، یعنی گولڈ کی چین، یعنی ان کی سند کو گولڈ کی چین سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ جیسے گولڈ کی چین بہت قیمتی چیز ہوتی ہے، اسی طرح ہر وہ حدیث بہت اوتھینٹک مانی جاتی ہے جس کو نافع عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں، یعنی مالک بن انس حضرت نافع سے روایت کرتے ہیں، اور نافع عبداللہ بن عمر سے، اور عبداللہ بن عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ تو بخاری کہتے ہیں نافع کی سب سے بہترین سند یہ ہے مالک عن نافع عن ابن عمر، اور ابن عمر کے نزدیک ان کا مقام یہ ہے کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن جعفر کے پاس گئے تو ان کے ساتھ ابن عمر نے نافع کو بھی لے لیا، یعنی اپنے ساتھ لے گئے، جیسے کہیں وزٹ کر رہے ہیں تو ساتھ لے گئے۔ اور یہ عبداللہ بن جعفر حضرت جعفر بن ابی طالب کے بیٹے ہیں۔ تو جب یہ ان کو ساتھ لے کر گئے تو انہوں نے ابن عمر سے کہا کہ آپ انہیں مجھے بیچ دیں۔ تو اس کے بعد ابن عمر جب بھی ان کے پاس جاتے تو نافع سے کہتے کہ میرے ساتھ مت جاؤ، کیونکہ یہ ان کو بیچنا نہیں چاہتے تھے، یہ اتنے قیمتی تھے، ظاہر ہے اتنا قابل شاگرد ہو تو کون اسے چھوڑنا چاہے گا۔ مالک کہتے ہیں ان کو ڈر تھا کہ وہ ان کو جو قیمت دیں گے وہ اس وجہ سے کسی فتنے میں نہ پڑ جائیں، پھر وہ کہیں ان کو بیچ ہی نہ دیں آگے۔ تو نافع ابن عمر کے ہمراہ کبھی بھی پھر عبداللہ بن جعفر کے پاس نہیں گئے کہ کہیں وہ ان کو لے نہ لیں اور پھر ان کو آگے کہیں بیچ نہ دیں۔ تو اس سے پھر انہوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں خود ہی ان کو آزاد کر دوں، تو یہ اس طرح یہ واقعہ ان کی آزادی کا باعث بھی بن گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں ابن عمر کے ساتھ عبداللہ بن جعفر کے پاس گیا تو انہوں نے ان کو 12,000 درہم آفر کیے کہ آپ لے لیں اور یہ غلام مجھے دے دیں، تو انہوں نے مجھے بیچنے سے انکار کر دیا اور مجھے آزاد کر دیا، اللہ ان کو جہنم سے آزاد کر دے۔ یہ ہمیشہ ابن عمر کے ساتھ رہتے تھے، یعنی ساتھ ساتھ ہوتے تھے جہاں بھی جاتے تھے۔ غلام اور آقا کا بھی ایک رشتہ تھا اور استاد شاگرد کا رشتہ بھی تھا۔ نافع کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر کے ساتھ حج اور عمرے کے لیے 30 سے زیادہ سفر کیے ہیں، یعنی ان کے ساتھ 30 ٹریولز میں میں ساتھ رہا ہوں، اور یہ سفر کے دوران بھی ابن عمر سے سیکھتے رہتے تھے، یعنی صرف گھر پہ ہی نہیں، صرف مدینہ میں ہی نہیں بلکہ بعد میں بھی۔ نافع کہتے ہیں کہ ابن عمر نے بانسری کی آواز سنی تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں پر رکھ لیں اور راستے سے دور چلے گئے، یعنی اس راستے کو چھوڑ دیا۔ پھر مجھ سے پوچھا اے نافع کیا کچھ سن رہے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں سے اٹھا لی اور کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو آپ نے اسی طرح کی آواز سنی اور آپ نے ایسا ہی کیا تھا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بہت سی چیزوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اتباع کرتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی اس حال میں کہ آپ کے کرتے کا اوپر کا بٹن کھلا ہوا تھا اور وہ حدیث بیان کر رہے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس پر ابن عمر جب بھی وہ حدیث بیان کرتے تو اپنے قمیص کا اوپر والا بٹن کھول لیتے تھے اور پھر حدیث سناتے تھے، یعنی اتنا اتباع کرتے تھے۔ حج کے سفر پر جب جاتے تو پوچھ پوچھ کر ان ساری جگہوں سے گزرتے جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کے اندر جب نماز پڑھی تو یہ اندر ساتھ نہیں جا سکے تھے، تو حضرت بلال ساتھ گئے تھے۔ تو پھر جب ان کو جانے کا موقع ملا تو انہوں نے حضرت بلال سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس جگہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھی تھی، کیونکہ وہ بھی وہیں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا چاہتے تھے۔ پھر اسی طرح عمر بن عبد العزیز بھی ان کی بہت قدر کیا کرتے تھے،
اور انہوں نے ان کو مصر بھیجا، یعنی مصر کی طرف بھیجا، تو وہ لوگوں کو سنن کی تعلیم دیا کرتے، یعنی سنتوں کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ اور صبح کی نماز کے بعد جب وہ مسجد میں بیٹھتے اور ان کو تعلیم دیتے تو اتنی دیر ہو جاتی کہ سورج بھی نکل آتا، یعنی فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک تعلیم دیتے رہتے تھے لوگوں کو۔ اور عمر بن عبدالعزیز نے ان کو یمن کی زکوٰۃ وصول کرنے کی ذمہ داری بھی تھی، یعنی انتظامی کام بھی ان کے سپرد کیے اور تعلیم کا کام بھی۔ کہاں ایک طرف ایجپٹ ہے اور دوسری طرف یمن ہے، ایک دفعہ وہاں ڈپیوٹ کیے گئے، دوسری دفعہ ایک اور جگہ پر ڈپیوٹ کیے گئے۔ اسی طرح سالم بن عبداللہ کہتے ہیں نافع یعنی کہ جب ان سے کوئی سوال کرتا، سالم حالانکہ عبداللہ کے بیٹے ہیں، لیکن جب ان سے کوئی سوال کرتا تو وہ کہتے نافع سے پوچھو، کیونکہ وہ ابن عمر کی روایت کو ہم سے زیادہ جاننے والے ہیں، یعنی بیٹے سے زیادہ ان کے شاگرد ہیں، وہ زیادہ جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں کہ میں نے عبید اللہ بن عمر، یہ بھی ابن عمر کے دوسرے بیٹے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے نافع کی صورت میں ہم پر احسان فرمایا ہے، یعنی ہمیں ایسا شخص دیا زندگی میں کہ جس نے اتنا کچھ سیکھا اور پھر آگے لوگوں کو سکھایا۔ مالک بن انس کہتے ہیں میں جب نافع سے سنتا کہ وہ ابن عمر سے روایت کر رہے ہیں تو پھر مجھے پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ میں نے وہ بات کسی اور سے سنی یا نہیں سنی، میرے لیے نافع سے سن لینا ہی کافی ہو جاتا تھا۔ انہی کے بارے میں مالک بن انس کہتے ہیں کہ جب نافع کوئی بات کہہ دیں تو اس پر مہر لگا دو، اوتھینٹک ہے بات، بالکل سچی بات ہے۔ تو کہاں یہ بھی غلام، اور پھر کس طرح ان کو اللہ نے آزادی دی، اور کیا کیریکٹر اور کیا اخلاق اور کیا محنت اور کیا تعلیم اور کیا قابلیت۔ اسی طرح سفیان کہتے ہیں کہ نافع کی حدیث سے بڑھ کر زیادہ قابل اعتماد حدیث کس کی ہو سکتی ہے۔ یہ نہ صرف یہ کہ روایات آگے بیان کیا کرتے تھے بلکہ فقیہ بھی تھے، یعنی ان باتوں کو سمجھتے بھی تھے اور ان سے مسائل بھی اخذ کرتے تھے۔ اور ابن کثیر جو تفسیر کی کتاب ہے، ابن کثیر کہتے ہیں کہ نافع بہت شریف اور ثقہ لوگوں میں سے تھے۔ ثقہ کا مطلب ہوتا ہے ٹرسٹ وردی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سالم جو تھے وہ ان 7 لوگوں میں سے تھے جو مدینہ کے فقہا تھے، تو ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے نافع کے بارے میں کہ یہ ان کے ہم پلہ تھے، یعنی علم میں ان برابر تھے۔ اور کچھ لوگ ان کو سالم پر بھی فوقیت دیتے ہیں، ان سے بھی بڑا جانتے ہیں، اور ان کی روایات میں کوئی غلطی معروف نہیں۔ ان کے پاس ایک کتاب تھی جس سے وہ بیان کیا کرتے تھے، یعنی یہ احادیث کو لکھا بھی کرتے تھے۔ واقدی کہتے ہیں کہ نافع کی وہ کتاب جو انہوں نے عبداللہ بن عمر سے سماع کی تھی، یعنی سنی تھی، وہ ایک صحیفے میں تھی، تو ہم ان کو وہ پڑھ کر سناتے تھے تو ہم کہتے تھے اے ابو عبداللہ، ہم نے اس کو آپ کو پڑھ کر سنا دیا ہے، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں نافع نے بیان کیا ہے؟ یعنی چونکہ انہوں نے خود نہیں بولا تھا، سن کر اس کو ویریفائی کیا تھا، تو انہوں نے پھر ان سے اجازت لی کہ کیا ہم آپ کی سند سے، آپ کی اتھارٹی پر اس کو آگے روایت کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے اس کی اجازت دی ان کو۔ پھر اسی طرح یہ کہ نہ صرف یہ کہ علم میں بہت آگے تھے، عبادات میں بھی بہت آگے تھے۔ ابن وہب کہتے ہیں میں نے مالک کو کہتے ہوئے سنا کہ سعید بن ابی ہند، نافع مولا ابن عمر اور موسیٰ بن میسرہ صبح کی نماز کے بعد بیٹھ جاتے یہاں تک کہ دن چڑھ جاتا، پھر وہ آپس میں متفرق ہوتے اور ایک دوسرے سے بات تک نہیں کرتے تھے، یعنی فجر کی نماز کے بعد سے بیٹھ کر ذکر اذکار کرتے رہتے تھے حتیٰ کہ سورج نکل آتا تھا۔ ابن وہب کہتے ہیں مالک کی روایت سے کہ نافع صبح کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ جاتے اور کوئی بھی ان کے پاس نہیں جاتا تھا، وہ اپنی چادر کو پہنے رکھتے، کبھی اس کو منہ پر بھی رکھ لیتے اور کسی سے بات نہیں کرتے تھے، یعنی اتنی توجہ اور یکسوئی کے ساتھ عبادت کرتے تھے۔ جب ان پر وفات کا وقت آیا، یعنی جان نکلنے کا وقت آیا، تو رونے لگے۔ ان سے کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے سعد بن معاذ اور قبر کا ان کو دبانا یاد آ گیا۔ آپ کو یاد ہوگا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی جو وفات ہوئی تھی، اور ان کے جنازے میں اتنے فرشتے اترے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایڑیاں اٹھا اٹھا کر چل رہے تھے، کیونکہ آپ تو دیکھ سکتے تھے
تو پھر جب ان کو دفنایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر کے پاس کھڑے رہے اور دعا کی. تو آپ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، کیونکہ اس پر بھی اس وقت قبر تنگ کر دی گئی ہے. تو کہا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی دفنایا جاتا ہے تو ایک دفعہ قبر اس کو ضرور پریس کرتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچا کے رکھے اور ہمیں ہماری قبروں میں وسعت پیدا فرما دے. بہرحال تو ان کو اس بات سے ڈر لگ رہا تھا کہ اب میری وفات کا وقت آ گیا ہے اور اب اس کے بعد اگلی منزل تو قبر ہی ہے. اور یہ وہ حقیقت ہے کہ ایسی ریالٹی ہے جس سے کوئی بھی شخص فرار حاصل نہیں کر سکتا. عقل مند وہی ہے جو اس دن کے لیے تیاری کرے. اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا میں انسان کو جتنی بھی زیادہ آرام کی چیزیں مل جائیں، جہاں تک بھی انسان عیش و عشرت میں پہنچ جائے، لیکن ایک دن یہ سب کچھ چھوڑنا ہے. کوئی بھی یہاں نہیں رہ سکتا. لیکن وہ جگہ جہاں معلوم نہیں کتنی صدیاں رہنا ہے، کب تک رہنا ہے، اللہ عالم. اب دیکھیں جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے وہ 1400 سال سے قبروں میں پڑے ہوئے ہیں. جو لوگ حضرت ابراہیم کے دور میں تھے، حضرت نوح کے دور میں، سب اسی زمین کے اندر گم ہیں کہیں. تو ہمیں نہیں معلوم کہ آج کے بعد یہ دنیا کتنے دن باقی رہتی ہے اور ہم کب تک زمین کے اندر ہوں گے. تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر کتنا تقویٰ تھا اور کتنی آخرت کی فکر کیا کرتے تھے. بہرحال یہ 117 ہجری میں فوت ہوئے ہیں ہشام بن عبد الملک کی خلافت میں. 117 ہجری میں ہشام بن عبد الملک کی خلافت میں. اور ہشام بن عبد الملک جو تھا یہ اموی خلیفہ میں سے تھا. اور ہشام کو حمامت المسجد کہا جاتا تھا. حمامت المسجد، حمامہ کہتے ہیں کبوتر کو. آپ جانتے ہیں کہ بیک ہوم اور بہت سے علاقوں میں پہلے مسجدیں اس طرح کی ہوتی تھی کہ جن میں چھتیں جو تھی وہ لکڑی کے شتیر وغیرہ لگے ہوتے تھے. تو عموماً چڑیا، پرندے، کبوتر جو تھے وہ آ کے گھر بنا لیتے تھے اس میں. تو اس سے پھر یہ بات کہی جاتی ان لوگوں کے لیے جو بہت فریکوینٹلی مسجد کو وزٹ کرتے اور وہاں بیٹھے رہتے، یعنی دیر تک بیٹھ کر وہاں ذکر کرتے رہتے، کہ یہ تو مسجد کا کبوتر بن گیا ہے. یعنی اردو میں اگر کہیں اس کو تو یعنی اتنا زیادہ اس کو مسجد سے شغف تھا. بہرحال اب ہم آتے ہیں حدیث کی وضاحت پر. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من حمل علینا السلاح فلیس منا. جو ہم پر ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں. یہاں ہتھیار اٹھانے سے مراد جنگ کرنے کے لیے ہتھیار اٹھانا ہے. یعنی ایسا کرنا دراصل دوسرے کو خوف زدہ کرنا بھی ہے. اگر کوئی شخص اپنی حفاظت کے لیے ہتھیار اٹھاتا ہے تو وہ اس میں شامل نہیں ہے. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ مطلقاً ہتھیار اٹھانا ہی منع ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو مارنے کے لیے ہتھیار اٹھاتا ہے اور ناجائز ناحق مارنے کے لیے تو پھر اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. فلیس منا کا مطلب ہے کہ جو کام وہ کر رہا ہے ہم اس کام سے بری ذمہ ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اسلام سے ہی نکل گیا. یاد رکھیے کبیرہ گناہوں کا مرتکب اسلام سے خارج نہیں ہوتا، لیکن جو وہ عمل کر رہا ہے اس عمل کی وجہ سے وہ ہم میں سے نہیں. یعنی ہم اس کے اس عمل سے بیزار ہیں. ہم اس کو نہ ریکمینڈ کرتے ہیں نہ ہی اس کو اپروو کرتے ہیں. اور اسی بنا پر علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیں کہ ایسا کرنے والا ہم میں سے نہیں، تو اس کا مطلب ہے جو وہ کر رہا ہے وہ کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بڑے بڑے گناہوں میں سے ہے. اور یہ ایک طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو روکنے کے لیے کہ کوئی ناجائز کسی کو خوفزدہ کرے یا قتل کرے اتنی سخت وعید سنائی ہے. اور بعض کہتے ہیں اور یہ بھی اس بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی اپنے لیے یہ جائز سمجھے کہ مسلمانوں کے خلاف ہتھیار اٹھانا بالکل ٹھیک ہے تو وہ پھر دین سے بھی خارج ہے، کیونکہ مسلمان کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھاتا، یہ مطلب ہے، اور اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں. یعنی مسلمان پر ہتھیار اٹھانا ایک طرح سے اس قتل کا ارادہ کرنا ہے
اور قتل کرنا جو ہے وہ بہت بڑے گناہوں میں سے، اور انسان جب کسی بڑے گناہ کا ارادہ کر لیتا ہے اور نہ بھی کر سکے تو کیا ہوتا ہے؟ لکھا جاتا ہے. اور جیسے ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ قاتل اور مقتول دونوں آگ میں، تو کہا گیا کہ قاتل نے تو قتل کیا، مقتول تو مارا گیا، وہ کیوں آگ میں؟ تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ اس کا ارادہ بھی یہی تھا کہ میں قتل کروں گا، وہ نہیں کر سکا، دوسرے نے اس کو قتل کر دیا، تو اس اپنی نیت کی وجہ سے اس کو سزا ملے گی. جہاں تک ہتھیار اٹھانا ہے تو قتل کے ارادے سے اٹھانا تو بہت بڑی بات ہے، لیکن ہمارے دین میں اس چیز سے بھی منع کیا گیا ہے کہ کوئی کسی کی طرف ہتھیار سے اشارہ بھی کرے، جیسے پسٹل لے کے اس کے ساتھ، یا کوئی تلوار یا کوئی چھری لے کے کسی کو پوائنٹ آؤٹ کرنا جو ہے وہ بھی درست نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے اپنے کسی بھائی کی طرف ہتھیار کے ساتھ اشارہ کیا تو فرشتے اس پر اس وقت تک لعنت کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اشارہ کرنا چھوڑ نہیں دیتا، اگرچہ وہ اس کا حقیقی بھائی کیوں نہ ہو، سکا بھائی کیوں نہ ہو. اگر وہ اپنے بھائی کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے تو جتنی دیر وہ ہاتھ اٹھائے گا اتنی دیر فرشتے اس پہ لعنت بھیجیں گے کہ یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو. تو جو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے اس کے پاس پھر رہتا کیا ہے؟ اللہ کی رحمت کے سہارے ہی تو دنیا اور آخرت کے سارے کام ہوتے ہیں. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنے بھائی کی طرف کسی ہتھیار وغیرہ سے اشارہ کر رہا ہوتا ہے تو وہ دونوں جہنم کے کنارے پر ہوتے ہیں، اگر وہ اسے قتل کر دیتا ہے تو دونوں جہنم میں گر جاتے ہیں. مذاق میں بھی دوسرے کی طرف اسلحے سے اشارہ نہیں کرنا چاہیے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اپنے کسی بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ نہ کرے، کیونکہ وہ نہیں جانتا، ممکن ہے شیطان اسے اس کے ہاتھ سے چھڑوا دے، یعنی وہ پھینک دے اس کو، پھر وہ کسی مسلمان کو مار کر اس وجہ سے جہنم کے گڑھے میں جا پڑے. یعنی مذاق میں بھی یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ کوئی کھیل نہیں ہے، ایسی گیمز نہیں کھیلنی چاہیے. اور اب آپ دیکھیں ہمارا حال کہ کس طرح ہر وقت گیمز کے اندر یہی کچھ قتل و غارت ہی ہو رہی ہے. ایسی گیمز کو نہیں کھیلنا چاہیے اور نہ بچوں کو لے کر دینی چاہیے، اور بلکہ بچوں کی تربیت کرنی چاہیے کہ ایسی چیزیں نہ کریں. یعنی ٹھیک ہے وہ حقیقی طور پر نہیں بھی مار رہے ہوتے، لیکن وہ سارا سین تو ایسے ہی ہوتا ہے جیسے انہوں نے کسی کو قتل کیا. تو اپنے بچوں کو بھی اور جن بچوں کی تربیت کی ہم پر ذمہ داری ہو ان سب کو یہ بات سمجھانی چاہیے کہ یہ احادیث سنا کر، یعنی یہ ساری احادیث ان کو سنا کر بتانا چاہیے کہ ہمارے دین میں اس طرح کے کام کیوں منع ہے. یعنی اس سے انسانی جان کی حرمت اور انسان کی عزت پہ حرف آتا ہے، اور امن و امان میں خلل ہوتا ہے، فساد پھیلتا ہے، اور شیطان تو چاہتا ہی یہ ہے کہ انسان اس کے ساتھ جہنم میں گرے جا کے وائلنٹ ہو جاتے ہیں. بالکل اسی طرح جی آپ آئی، ٹھیک ابھی تو ہو گیا، بس ایک منٹ اس میں بولی. سازا جی، ٹوائے گنز لڑکوں کے لیے جیسے ٹوائز ہوتے ہیں نا، چھوٹے لڑکوں کے فزیکل ٹوائز بھی، اس میں گنز بہت زیادہ ایک مشہور آپشن ہے. آرمی ٹائپ کا یونیفارم، آرمی ٹینکرز، گنز، اور بلکہ ابھی ریسنٹلی تو سمر ٹوائز میں وہ واٹر گنز آتی ہیں کہ اتنی لمبی سی گن ہے اور اس میں سے بیسکلی واٹر ہی اسپرے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے کوئی نقصان نہیں، لیکن وہ یہ جو ڈی سینسٹائزیشن والی بات ہے کہ وہ پھر چھوٹے ہوتے سے ان کے لیے گن ایک دوسرے پہ پوائنٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے. یعنی ان کو فری یوز کے لیے نہیں دینا چاہیے. ہاں اگر کوئی باقاعدہ کہیں مقابلہ ہو رہا ہے یا کوئی ٹریننگ ہو رہی ہے یا کوئی تربیت ہو رہی ہے تو سپروائزڈ طریقے سے اس کی، جیسے آپ دیکھیں باکسنگ کی ٹریننگ ایسے تھوڑی ہوتی ہے کہ انسانوں پر ہوتی ہے کہ آپ کسی انسان کو کھڑا کر لیں اور اس کو مارنا شروع کر دیں. آپ سب جانتے ہی ہیں کہ کس طرح ایسے سیکس لٹکائے جاتے ہیں جن کے ساتھ وہ ٹریننگ. تو ٹھیک ہے عربوں کے ہاں بھی تیر اندازی بھی ہوتی تھی، لیکن کسی پرندے وغیرہ کو بھی بے وجہ مارنا منع تھا، کسی جانور کو کھڑا کر کے اس کے اوپر پریکٹس کرنا منع تھا. ہاں جیسے وہ ہمارے یہاں بیک ہوم آپ نے دیکھا ہوگا غبارے وغیرہ
لگا کے وہ بورڈ کے اوپر اور اس پہ پریکٹس کراتے ہیں. نشانہ بازی تو ٹھیک ہے مگر نہ انسان کی طرف نشانے لگائے جائیں اور نہ کسی جاندار کی طرف. جی ہمارا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں سوچ رہی تھی کہ پہلے تو ایسے ہوتا تھا جب میں بھی بڑی ہو رہی تھی کہ ایسے گیمز ہوتی تھیں تو اس کے اندر کیریکٹر ہوتے تھے تو وہ ایک دوسرے کو مار رہے ہوتے تھے. جو نیا لائک دور آ رہا ہے اس میں جو ورچوئل ریالٹی اور یہ سب کچھ ہے وہ لوگ خود لائک ایک گلاسز پہن لیتے ہیں اور پھر اگلے انسان نے بھی گلاسز پہنی ہوتی ہیں تو لگتا ہے جیسے ان کو ہی مار رہے ہو, لائک وہ ہی نظر آتے ہیں. تو یہ تو ایک اور لیول ہے لائک اس ایکسرسائز کا. تو it's very scary. بالکل closer to the experience. کیا آپ کو اگر کہیں عملی طور پہ مارنا پڑے تو آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے؟ یہ ہے بزنس. ابھی میں آتے ہوئے رستے میں نیوز سن رہی تھی, انہوں نے کہا 2.5 بلین بچے جو ہیں اراؤنڈ دا ورلڈ اس میں انڈسٹری میں کھیلتے ہیں اس کو, اور دس از دا ہائیسٹ گروئنگ اسٹاک ہے یہ اگلے سالوں میں, کیونکہ 1 بلین جو ہے وہ ود ان اے ایئر ایڈ آن ہوگا اور کلائنٹل جو ہے اس میں. تو اتنا بڑا یہ شیطان کا ایک وہ جال ہے, اس کو اس کے ساتھ ریلیٹ کر دی. پھر ایسی آمدنی کیسے حلال ہو سکتی ہے؟ یعنی ایسے کاموں میں اپنا پیسہ انویسٹ کرنے سے کیسے وہ جائز ہو سکتا ہے؟ آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو وہ بہت انکریز کرنے لگے ہیں کیونکہ اتنی اس میں زیادہ مارکیٹ ہے اس چیز میں کہ اس کو بہت 1 اور 2 بلین کچھ اتنا سے اس کے لیے آپ کرنے لگے انکریز کی چیز میں ایڈنگ دی سیم تھنگ. ہمارے دین میں تو یہ بھی جائز نہیں کہ کوئی مسلمان کسی کو ڈرائے. جیسے ہمارے عام طور پہ ہوتا ہے نا کہ اچانک کسی کے سر پہ پہنچ کر کے سرپرائز دینے اور ڈرا کے ٹھا کر کے یا کوئی ایسی حرکت کر کے کہ اگلا ڈر جائے تو وہ خوش ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کو ڈرائے. بعض اوقات ہارٹ اٹیک بھی ہو جاتے ہیں لوگوں کو اس طرح کے حرکتوں سے. اسی طرح یہ کہ اپنی حفاظت کے لیے اسلحہ اٹھا سکتے ہیں, آپ گن رکھ سکتے ہیں یا کوئی بھی اپنے گھر میں رکھ لیں یا کہیں ساتھ جا رہے ہیں تو رستے میں اپنے ساتھ لے کے چلے جائیں, لیکن ان کو پھر پراپرلی کیسز میں ہونا چاہیے, صحیح جگہ پر ان کو رکھنا چاہیے, نہ کہ ایسے ہی جیسے آپ نے اپنے کو برتن رکھے ہوئے تو ساتھ باسکٹ میں اپنا اسلحہ بھی رکھ لیں, چاہے تو بچہ اٹھا لے یا کوئی بھی, یہ نہیں کر سکتے. جی لوکل لا اگر ریکوائر کرتا ہے تو پھر لائسنس بھی ساتھ ہونا چاہیے. جابر بن عبداللہ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی تیر لے کر مسجد میں سے گزرا تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیر کی نوک کا خیال رکھو, یعنی ایسے مت لے کے جاؤ کہ کسی کو نوک ہی لگ جائے. جابر کہتے ہیں ایک آدمی مسجد سے تیر لے کے گزرا جس کے پھل باہر کو نکلے ہوئے تھے, تو اسے حکم دیا گیا کہ اس کی نوک کا خیال رکھے کہ وہ کسی مسلمان کو زخمی نہ کر دے. اسی طرح کسی کو کوئی چیز اسلحے کی پکڑا رہے ہوں تو پکڑاتے ہوئے بھی احتیاط کریں کہ کہیں وہ چل نہ جائے یا کوئی غلط طریقے سے نہ پکڑایا جائے. اسی طرح رات کے وقت تیر اندازی سے منع کیا گیا ہے, یعنی جہاں تیر اندازی پہ ابھارا گیا ہے وہاں رات کے وقت تیر چلانے سے منع کیا گیا. معلوم نہیں کس کو جا لگے اچانک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو ہم پر تیر اندازی کرے وہ ہم میں سے نہیں. نیکسٹ حدیث ہے, حدثنا عبد الرحمن بن المبارک حدثنا حماد بن زید حدثنا ایوب ویونس عن الحسن عن الاحنف بن قیس قال ذهبت لانصر هذا الرجل. احنف بن قیس کہتے ہیں ذهبت لانصر هذا الرجل, میں ان صاحب کی مدد کرنے کے لیے جا رہا تھا, اور صاحب سے مراد حضرت علی ہیں, حضرت علی بن ابی طالب. فلقینی ابو بکرہ تھا, اور یہ جنگ جمل کا واقعہ, تو میری ملاقات ابو بکرہ سے ہوئی. یہ ابو بکر نہیں ہے, ابو بکرہ ہے, یہ ڈیفرنٹ ہے. فقالا, تو انہوں نے مجھ سے پوچھا اینا تریدو, کہاں کا ارادہ ہے. قلت انصر هذا الرجل, میں نے کہا میں اس شخص کی مدد کے لیے جا رہا ہوں. قال ارجع, وہ کہنے لگے واپس جاؤ.
فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، آپ فرما رہے تھے، اذا التقى المسلمان بسیفیہما، جب دو مسلمان تلوار کھینچ کر ایک دوسرے سے بھڑ جائیں، فالقاتل والمقتول فی النار، تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخ میں جاتے ہیں۔ قلت یا رسول اللہ ھذا القاتل فما بال المقتول، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ تو قاتل ہے تو مقتول کا کیا قصور؟ قال انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، فرمایا وہ بھی اپنے قاتل کے قتل پر حریص تھا، اس پر آمادہ تھا۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ابو بکرہ نے جب احنف بن قیس کو دیکھا کہ وہ جنگ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں تو انہوں نے پھر ان کو اس میں شریک ہونے سے روکا۔ یہ جنگ جو ہے 36 ہجری میں، 36 ہجری میں، اور یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی مسلمانوں پر۔ یہ جنگ بصرہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں، اور زبیر اور طلحہ اور حضرت عائشہ اور ان کے ساتھیوں کے درمیان ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ اصلاح کرنے کے لیے گئی تھی، جنگ کرنے کے لیے نہیں گئی تھی، لیکن پھر معاملات بگڑ گئے اور جو ہوا سو ہوا۔ تو ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نے احنف کو روکا اور انہیں یہ حدیث سنائی اور ان کو منع کیا کہ تم ایسا نہیں کرو۔ اب یہاں جو وعید سنائی گئی ہے، یہ وعید اس وقت ہے جب کسی تعویل کے بغیر کسی مسلمان کو قتل کرنے کا ارادہ ہو، یعنی صرف دنیاوی دشمنی یا دنیاوی کو مطلب ہو، یعنی کوئی آپس کا ذاتی رنجش اور جھگڑا ہو۔ یعنی عمومی طور پر کیا ہوتا ہے، لوگ کب قتل و غارت کرتے ہیں؟ جب ان کو کوئی ذات، یعنی اس کو کوئی پرسنل اس میں بینیفٹ ہوتا ہے، یا کسی کا مال چرانا ہوتا ہے، یا کسی سے کوئی نظریاتی اختلاف، جی دشمنی ہوتی ہے۔ مثلا کئی رشتہ ڈالا، انہوں نے رشتہ نہیں دیا تو کہا کہ یہ لڑکی کا رشتہ کہیں اور کیوں ہوگا، ہم خود اسی کو مار ڈالتے ہیں، کہیں بھی نہ ہو۔ اس طرح کے بہت سے بے شمار وجوہات ہوتی ہیں۔ تو یہ حدیث ان معاملات کے لیے ہے۔ جہاں تک بغاوت ختم کرنے کا تعلق ہے تو یہ اس سے متعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، یہ ابو بکرہ کی اپنی رائے تھی، ٹھیک ہے؟ یعنی مسلمانوں سے قتال کو حلال نہیں سمجھنا چاہیے، یہ بات تو طے شدہ ہے۔ جمل اونٹ کو کہتے ہیں، جمل اونٹ کو کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ اونٹ پر سوار تھی، اس سے جمل بنی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے دفاع کی خاطر ہتھیار اٹھاتا ہے اور وہ کسی کو مار ڈالتا ہے تو یہ اس کے لیے بھی یہ وعید نہیں۔ لیکن اگر کوئی غلط طریقے سے یہ کام کرتا ہے لیکن کر نہیں پاتا، اس کی نیت اور ارادہ پورا تھا، تو وہ گناہگار ہوگا۔ تو جب کوئی انسان برائی کا ارادہ کرتا ہے اور اس پر عمل نہیں کر سکتا، برائی کا ارادہ کیا، مثلا یہ کہ میں شراب پیوں گا لیکن نہیں پی، تو اس 3 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی خاطر برائی چھوڑ دی، ڈر گیا، اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا، میں شراب نہیں پیتا، اس پر کیا ہوگا؟ اس کو اجر ملے گا۔ وہ جو اس نے ارادہ کیا تھا کہ میں پیوں گا اور اب نہیں پی، ڈر کے مارے، اللہ سے ڈر کے مارے، لوگوں سے نہیں، تو اس ارادے پر اس کو اجر ملے گا۔ اور وہ جو اس نے برا کام کرنے کا ارادہ کیا تو اس پر پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے اپنا ارادہ بدل دیا اب، ٹھیک ہے؟ دوسرا یہ کہ اس کے بس میں نہیں ہوا، مثلا اس کا ارادہ تھا لیکن وہ جب شراب لینے کے لیے گیا تو شراب اس کو نہیں ملی، تو اب اس نے شراب نہیں پی، مجبوری سے ملی نہیں۔ برائی کا ارادہ کیا لیکن کی نہیں، اب یہاں کیا ہوگا؟ لکھا جائے گا۔ کیوں؟ ارادہ تو اس کا پورا تھا، وہ تو الگ بات ہے کہ وہ ختم ہو گئی تھی، جو برانڈ اس نے پینی تھی اس کو ملی نہیں، ٹھیک ہے؟
تیسرا یہ کہ اس نے پینا چاہا اور پھر کسی وجہ سے بس ایسے ہی چھوڑ دیا، نہیں پیتا، اللہ سے ڈر کے نہیں چھوڑا، ویسے ہی بس صحت کی وجہ سے، کیونکہ یعنی ہر کوئی کہتا ہے کہ بیماریوں کی جڑ ہے تو چلو چھوڑ دیتے ہیں، تو اس پر اس کو نہ گناہ ملے گا اور نہ ہی ثواب ملے گا، برابر ہو گیا معاملہ۔ ایک شخص چوری کا ارادہ کرتا ہے لیکن جب اس کو یاد آتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو چھوڑ دیتا ہے، اجر ملے گا۔ لیکن ایک شخص نے چوری کا ارادہ کی اور سیڑھی لگا رہا تھا کہ گر گیا اور وہ کر نہیں سکا، چوٹ الگ کھائی لیکن اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی۔ لیکن یہ کہ ایک شخص چوری کا ارادہ کرتا ہے پھر سوچتا ہے کیا کرنا ہے چوری کر کے، میرے پاس سب کچھ ہے تو صحیح، تو اس کو نہ ثواب ملے گا نہ گناہ ملے گا۔ ٹھیک، تو وہ پھر ارادہ تو کیا ہوا تھا نا اس نے، ہاں، تو انما الاعمال بالنیات۔ تو بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ارادے پر بھی انسان کی پکڑ ہوتی ہے، نیت پر بھی پکڑ ہوتی ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ مسند احمد کی وہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا 4 قسم کے لوگوں کی ہے۔ ایک وہ آدمی جسے اللہ نے مال اور علم سے نوازا ہو، وہ اس کے بارے میں اپنے رب سے ڈرتا ہو، یعنی اس بارے میں اپنے رب سے ڈرتا ہو، یعنی میری اللہ نے مال دیا، اسے ڈر لگتا ہو کہ میں اس مال کو صحیح استعمال کروں، صلہ رحمی کرتا ہو اور اس میں اللہ کا حق پہچانتا ہو، اس کا درجہ سب سے اونچا ہے۔ دوسرا وہ آدمی جسے اللہ نے علم عطا فرمایا ہو لیکن مال نہ دیا ہو، اور وہ یہ سوچتا ہو کہ اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی اس شخص کی طرح جو پہلا ہے اس کی طرح عمل کرتا، اللہ کا حق بھی دیتا اور بندوں کا حق بھی دیتا۔ فرمایا یہ پہلے دونوں اجر و ثواب میں برابر ہیں، ایک خرچ کر رہا ہے دوسرے کے پاس ہے نہیں لیکن نیت پوری ہے، سچا ہے اپنی نیت میں، جیسے ہم نے فقہ القلوب میں پڑھا تھا نا کہ ساری نیکیاں کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ سچ سے شروع ہوتی ہیں، تو ارادے میں سچا ہے، اس کو ارادے سے ہی وہ اجر مل جائے گا جو پہلے کو کر کے مل رہا ہے۔ تیسرا وہ آدمی ہے جسے اللہ نے مال سے تو نوازا لیکن علم نہیں دیا، لہٰذا وہ اسے ناحق مقام پر خرچ کرتا رہتا ہے، نہ اپنے رب سے ڈرتا ہے، نہ صلہ رحمی کرتا ہے، اور نہ اللہ کا حق پہچانتا ہے، نہ بندوں کا حق پہچانتا ہے، اس کا درجہ سب سے بدترین ہے۔ چوتھا وہ آدمی ہے جس کے پاس نہ مال ہے نہ علم ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس بھی مال ہو تو میں اس شخص، یعنی جو تیسرا شخص ہے، اسی طرح کے کاموں میں خرچ کروں گا، یعنی غلط جگہوں پر لگاؤں گا، تو یہ دونوں گناہ میں برابر ہیں۔ اب آپ دیکھیے، نہ علم ہے نہ مال ہے اور انجام بھی خراب ہے، صرف سوچ کی وجہ سے۔ کتنا ڈرنے کی بات ہے نا کہ انسان کی جو خواہشات ہیں ان پر انسان چیک رکھے کہ وہ کیا چاہتا ہے، حلال چاہتا ہے یا حرام چاہتا ہے، صحیح کرنا چاہتا ہے یا غلط کرنا چاہتا ہے۔ جس کو پتہ ہی نہ ہو صحیح اور غلط کا، وہ تو کچھ بھی کر لے گا۔ اچھا، جہاں تک یہ صحابہ کے درمیان آپس میں جو لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا، اختلاف ہوا، جو کچھ بھی ہوا، اس کے بارے میں ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم خاموشی اختیار کریں۔ ہمیں کوئی حق نہیں دیا گیا کہ ہم کہیں یہ حق پر تھا اور وہ نہ حق تھا، وہ اس نے صحیح کیا اور اس نے غلط کیا۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ وہ ایک جماعت تھی، گزر گئی، جو انہوں نے کیا ان کے لیے اور جو تم کرتے ہو تمہارے لیے، یعنی ہم سے ہمارے اعمال پہ پوچھا جائے گا اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے۔ پھر ہے باب قول اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر مقتولوں میں بدلہ لینا لکھ دیا گیا ہے، آزاد قاتل کے بدلے وہی آزاد قاتل،
اور غلام قاتل کے بدلے وہی غلام قاتل، اور قاتلہ عورت کے بدلے وہی قاتلہ عورت قتل کی جائے گی۔ پھر جسے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی معاف کر دیا جائے تو معروف طریقے سے پیچھا کرنا اور اچھے طریقے سے اس کے پاس پہنچا دینا لازم ہے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک قسم کی آسانی اور ایک مہربانی ہے۔ پھر جو اس کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ امام بخاری نے اس باب میں صرف آیت دی ہے، حدیث کوئی بھی نہیں بیان کی۔ شاید ان کو اپنی شرائط پر جو صحیح کی کنڈیشنز ہیں اس پر انہیں کوئی حدیث نہیں ملی۔ اور جہاں تک اس آیت کا تعلق ہے تو مختصر سی اس کی وضاحت کر دیتے ہیں۔ اس میں ایمان والوں سے خطاب ہے اور ان سے کہا گیا کتب علیکم، کتبہ کا مطلب ہے لکھ دیا گیا، یعنی فرض کر دیا گیا، یعنی تمہارے لیے لازم کر دیا گیا۔ کیا؟ القصاص، قصاص۔ قصاص کا لفظ جو ہے یہ قاف صاد سے ہے، قصہ بھی اسی سے ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے کسی کے قدموں کے نشان کی پیروی کرنا، یعنی کوئی چل کے گیا نا تو ادھر ادھر وہیں پاؤں رکھنا، یعنی پیچھا کرنا اس کا، فالو کرنا اس کو۔ تو مطلب یہاں کیا ہے؟ یعنی بدلہ لینا، یعنی جیسا اس نے کیا ویسا اس کے ساتھ کرو، یعنی مجرم کو اس کے جرم کے حساب سے سزا دو۔ جہاں اس نے پاؤں رکھا ہے تم بھی وہیں رکھ دو۔ جیسا جرم کیا، اگر کسی کی جان لیے تو جان لو، کسی کی ٹانگ کاٹی ہے تو ٹانگ کاٹو اس کی، کسی کا ہاتھ کاٹا تو ہاتھ کاٹو، یعنی جو کیا اس کے مطابق ہی کرو۔ اور قرآن مجید کے علاوہ پہلی کتابوں میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، جیسے تورات میں بھی وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، سورۃ المائدہ میں تفصیل آتی ہے۔ اور پھر یہ کہ زخموں کا قصاص بھی ہے، وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص۔ آنکھ کے بدلے آنکھ، اگر کسی نے کسی کی آنکھ نکالی تو اس کی نکالی جائے گی، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کا بھی بدلہ ہے۔ اسی طرح یہ بھی سوال کیا گیا کہ کیا اگر کوئی کسی کو تھپڑ لگا دے یا مکہ لگا دے تو کیا اس کا بھی بدلہ لیا جائے گا؟ یعنی اگر کوئی کسی کو مارتا ہے تو علماء کے درمیان اس کے بارے میں مختلف آراء ہے، اور صحیح یہ ہے کہ اس کا بھی قصاص لیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، یعنی اگر کوئی تم پر زیادتی کرتا ہے تو اتنی ہی تم بھی اس پر کر سکتے ہو جتنی اس نے تم پر کی ہے، اس سے زیادہ نہیں، ورنہ تم ظالم بن جاؤ گے نا۔ اور اسی طرح زخموں کا، یعنی کسی نے ہاتھ تو نہیں پورا کاٹا لیکن ہاتھ زخمی کر دیا ہے مثلا، تو پھر اس کا بھی قصاص ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں صفوں کو درست کر رہے تھے، برابر کر رہے تھے، تو ایک آدمی تھوڑا سا آگے نکلا ہوا تھا، تو آپ نے اس کے پیٹ پر ایسے کر کے مار کے پیچھے کو کیا اس کو، تو اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے قصاص دیں مجھے قصاص دیں، آپ نے میرے پیٹ پہ مارا ہے۔ تو آپ نے پیٹ سے کپڑا اٹھایا اور کہا قصاص لے لو۔ تو علماء کہتے ہیں کہ اس سے اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی کسی کو کسی بھی قسم کی تکلیف دیتا تو وہ اس کا بدلہ اسی شکل میں لے سکتا ہے۔ ہاں، معاف کرنا پھر الگ بات ہے، کوئی معاف کر دے تو وہ اس کے لیے بہت اچھا ہے۔ اسی طرح مال میں بھی قصاص ہوتا ہے، اگر کسی نے کسی کی کوئی چیز توڑ دی ہے یا کوئی چیز گما دی ہے تو وہ اس کو بھرنا ہوگا پھر اس کو۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یعنی آپ کی جہاں باری تھی وہاں ایک دوسری آپ کی بیوی جو تھی وہ کچھ پکا کے لے آئی، تو حضرت عائشہ کی باری تھی شاید، تو انہوں نے وہ ہاتھ مارا تو پیالہ ٹوٹ گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے کے بدلے کھانا اور پیالے کے بدلے پیالہ ہے، یعنی آپ کو ان کا پیالہ واپس کرنا ہوگا، جیسا ان کا پیالہ توڑا ہے ایسا پیالہ واپس کرنا۔ ہاں، اور کھانا پکا کے، کھانا تو ان کے لیے آیا تھا نا کھانے کے لیے، یعنی کھانا پکا کے بھی کھلاؤ۔ تو مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی کسی کی چیز، کسی کو گاڑی مار جاتا ہے، کسی کی گاڑی کو گاڑی لگا جاتا ہے، یا اور کسی کا کچھ توڑ جاتا ہے، تو یہاں کے تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ پھر اگر کسی نے کوئی برف پہ گر گیا یا کوئی، تو اس کے لیے کمپنسیشن ہوتی ہے۔ تو ہمارے دین میں بھی
اس کو بدلہ دلوایا جائے گا. کوئی معاف کر دے تو چھوڑ بھی دیا جائے گا. اور یہاں پر یہ جو ہے الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، تو اس کا مطلب یہ کہ اگر آزاد نے قتل کیا ہے تو بدلے میں آزاد کو قتل کیا جائے گا، اگر غلام نے قتل کیا ہے تو بدلے میں غلام کو، عورت نے کیا تو بدلے میں عورت کو. یہ نہیں کہ یہ تو بیچاری عورت تھی اس کو چھوڑ دو، نہیں، جو قاتل ہو وہی پکڑا جائے گا، اس کے بدلے میں کسی اور کو نہیں. پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا جاہلیت کے دور میں کہ اگر کسی خاندان کا کوئی بڑا قتل کر دیتا، وہ قاتل ہوتا، تو بدلے میں کسی غلام کو آگے کر دیتے تھے. یا پھر اگر کسی غلام نے قتل کیا ہوتا تو بدلے میں کہتے تھے کہ کسی بڑے کو دو، کیونکہ یہ ان کے لیے بڑی عزت کی بات ہوتی تھی کہ قصاص میں کسی بڑے نام کو لیا جائے کہ فلاں سے بدلہ لیا گیا. پھر عام طور پہ تو یہ ہوتا ہے نا، کسی کا کوئی ایک مارے تو اس کے بدلے میں 10 مار دیتے ہیں بعض اوقات، تو یہ بھی ناجائز ہے. تو اسلام نے آ کے بالکل انصاف والی بات کی. کسی کا بیٹا ڈرائیو کر رہا ہے، کسی کو مار دیا تو بچارے ڈرائیور کا نام لگ جاتا ہے. ابھی تو عام کرتے ہیں یہ لوگ، بچا لیتے ہیں اپنے بچوں کو. جی غلط. دنیا میں تو بچا لیں گے، آگے کیا کریں گے؟ اسلام تو عدل کا دین ہے نا، انصاف، جسٹس. بالکل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام اہل ایمان کے خون برابر ہیں، سب کے خون برابر ہیں، کوئی بڑا ہے کوئی مالدار ہے غریب ہے، سب خون میں سب برابر ہیں، مساوات. اور وہ اپنے علاوہ کے مقابلے میں ایک ہاتھ ہے، یعنی ایک دوسرے کی مدد کے پابند ہے. اگر کسی پہ کوئی تکلیف ہے تو دوسرے میں ساتھ دینا ہوگا. تو اسی طرح اگر مرد نے کسی عورت کو قتل کیا تو یہ نہیں کہ اس کی بیوی کو پکڑ لو اور مرد ہے نا وہ اس کو تو چھوڑ دو، نہیں، اس مرد ہی کو قتل کیا جائے گا. اور پھر یہ کہ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، اگر اس کے بھائی کی طرف سے کوئی چیز معاف کر دی جائے تو پھر اس میں قصاص نہیں ہوگا. اور اگر دیت طے پائی جائے تو فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، وہ معروف طریقے کے ساتھ تکلیف دیے بغیر قاتل کا پیچھا کرے، اور قاتل سے جو دیت طلب کی جائے تو اس پر لازم ہے کہ وہ بھی اچھے طریقے سے ادا کرے، یعنی مکمل ادائیگی کرے، ٹال مٹول نہ کرے، توڑ توڑ کے پیسے نہ دے. جی بالکل. یہ خود وہ اپنے طور پر نہیں، یہ سارے معاملے تو کورٹ میں جائیں گے. اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ قصاص کے ساتھ دیت کی آپشن بھی دے، کہ اگر کوئی معاف کر دے اور پھر اس کے بدلے میں دیت لے لے یا ویسے ہی معاف کر دے تو اس کی اجازت ہے. فمن اعتدی بعد ذلک، دیت قبول کر کے مار بھی ڈالے تو یہ تو بہت ظلم و زیادتی کی بات، پیسے بھی لے لیے اور مار بھی دیا. فلہ عذاب علیم، ایسا کرنے والے کے لیے دردناک عذاب ہے. تو قصاص میں قاتل سے زیادتی نہیں کی جا سکتی، قاتل پر ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ نہیں کہ اس کو سسکا کے مارا جائے، اس کے ایک ایک ہاتھ پاؤں کاٹ کے پھر مارا جائے، یا یہ کہ اس پر کوئی اور الزام بھی لگا دیے جائیں. یہ نہیں ہوگا، انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے. اسی طرح یہ بھی سوال کیا گیا کہ کیا معاف کرنا زیادہ بہتر ہے یا قتل کرنا زیادہ بہتر ہے، یعنی قاتل کو قتل کرنا زیادہ اچھی بات ہے یا معاف کرنا. ڈپینڈ کرتا ہے کہ قاتل کون ہے. کئی لوگوں نے کئی قتل کیے ہوئے ہوتے ہیں اور آخر کسی ایک قتل میں پکڑے جاتے ہیں، تو اب ایسے کو پھر معاف کر دیا جاتا کہ وہ ایک اور کر دے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا. ایسے کو تو پھر ختم ہی کر دینا چاہیے تاکہ لوگوں کی جان بچے.
لیکن بعض سچویشنز میں ایک شخص کا پورا ارادہ نہیں بھی ہوتا قتل کا، کسی کے اکسانے پہ، غصہ دلانے پہ اس نے اٹھا کے ایسا کچھ کام کر دیا. اب وہ ایسا ہے کہ جس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، جس کے اوپر پورے گھر کی کفالت ہے، اگر اس کو قتل کر دیا جائے تو کتنے لوگوں کا مزید نقصان ہو سکتا ہے. تو ایسی صورت میں معاف بھی کیا جا سکتا ہے کہ وقتی غصے میں اس نے یہ کام کر لیا تھا، اس کا پہلے سے کوئی ارادہ نہیں تھا یا کوئی عادی مجرم نہیں تھا. جنرلی اچھے لوگ تھے لیکن جیسے موسیٰ علیہ السلام نے تو ایک تپڑ ہی مارا تھا، گھونسا ہی لگایا تھا کہ وہ بندہ مر گیا، ارادہ تو نہیں تھا نا. وہ تو خیر ویسے بھی قتل خطا تھا، قتل خطا تھا، لیکن بعض اوقات قتل خطا بھی ہو سکتا ہے، لوگ اس کو کوئی اور رنگ بھی دے سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمومی حالات میں قصاص کی بجائے معاف کرنے کو ترجیح دیتے تھے کہ معاف کر دیا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے، اور صحابہ کرام کو اسی بات کی تلقین کرتے تھے. ایک دفعہ ایک آدمی قتل ہو گیا، آپ نے قاتل کو مقتول کے وارثوں کے حوالے کر دیا. قاتل کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، میرا اسے قتل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتول کے وارثوں کو کہا، اگر یہ سچ کہتا ہے تو تم اسے قتل کرنے سے جہنم میں جاؤ گے. یہ سن کر مقتول کے وارث نے قاتل کو چھوڑ دیا. تو یہ ہیں کچھ سائڈ کی اور چیزیں جو اس سے متعلق ہیں، قصاص یا بدلہ لینے سے متعلق. آخری درجے کے قتل کی تو بات اور ہے، لیکن جو گھروں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں بچوں کی یا بڑوں کی بھی بات کرتے ہیں، ہاتھ پائی کا نوبت آئی ہے، اس میں بھی پھر اسی طرح یہ معاف یا زیادہ کبھی قصاص میں بھی اجازت بھی دی جائے. اگر آپ کو یاد ہو تو میرے بھائی تھے چھوٹے، مجھ سے 7 بھائی تھے ماشاءاللہ، اور جس گھر میں لڑکے ہوں سارے، وہاں پر کیا صورتحال ہو سکتی. اچھی سے اچھی بھی تربیت آپ کر لیں تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ میں دیکھتی تھی اپنے والد کو معاملہ کرتے ہوئے، چھوٹی موٹی باتوں پہ وہ شکایت ایک دوسرے کی لا رہا ہے. جب چھوٹے چھوٹے تھے تو میرے والد بس اتنا کہتے، ادھر آؤ، ایسے نہیں کرتے، بس یہ کہہ کے چھوڑ دیتے. کوئی لمبا چوڑا لیکچر نہیں، کچھ نہیں. جو جس کی شکایت کر رہا تھا، اچھا اسے بلا کے لاؤ، وہ آ گیا، حاضر ہو گیا، مقدمہ چل پڑا. تو اب بس صرف سمجھا کے چھوڑ دیتے تھے. لیکن بعض اوقات کوئی ایسی چیز بھی ہو جاتی تھی کہ جس پر ایک آدھ لگانی بھی پڑ جاتی تھی تاکہ نیکسٹ ٹائم کے لیے کیئرفل ہو. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ یعنی بڑے تو کر لگانے والی بات ہے، بچوں کو آپس میں ایک پیرنٹ نے یہ ذکر کیا تھا کہ یعنی بچے ایک دوسرے کو مار لیں. ہاں ایسا بھی، ہاں وہ یہ اس طرح بھی کرواتے تھے. یعنی اس نے اس کو مارا اور دیکھا خود پہلے، یہ نہیں کہ صرف شکایت لگانے پر ہی آپ نے ایکشن لے لیا. اچھا اس نے مجھے مارا ہے، اچھا آپ نے دیکھا بھی ہے خود کے واقعی مارا ہے، کیوں مارا ہے؟ بعض اوقات تو دوسرا ہی کے قصور ہوتا تھا، پہلے اس نے ہی کی ہوتی تھی. تو اس میں یہ کہتے اچھا تم بھی اسے مار لو، اس نے مجھے 2 ماری تھی، اچھا 2 مار لو. تو یہ بھی ہو سکتا ہے. یعنی حالات کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرنا چاہیے کہ یہاں، اسی لیے اس معاملے کو انڈیویجولز اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے. یہ معاملہ کورٹ میں جائے گا اور وہ پوری طرح انویسٹیگیٹ کریں گے کہ کس کا قصور ہے، کتنا قصور ہے، اور کس کو کتنی سزا دی جانی چاہیے. اس کے بعد امپلیمنٹیشن ہوگی. باب سؤال القاتل حتی یقر والاقرار فی الحدود. حاکم کا قاتل سے پوچھ گچھ کرنا یہاں تک کہ وہ اقرار کر لے، اور حدود میں اقرار کرنا اس بات جرم کے لیے کافی ہے. یعنی گواہ نہ بھی ہو، مجرم خود اقرار کر لے، کافی ہے، پھر سزا دی جا سکتی ہے. حدثنا حجاج بن منہال حدثنا حمام عن قتادة عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان یہودیا رد رأس جاریۃ بین حجرین. انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک یہودی نے ایک لڑکی کا سر 2 پتھروں کے درمیان رکھ کے کچل دیا. فقیل لها من فعل بکی ھذا. لڑکی سے پوچھا گیا تمہارے ساتھ یہ کس نے کیا ہے؟
فلان، کیا فلاں نے کیا، او فلان یا فلاں نے، حتی سمی الیہودی، یہاں تک کہ جب اس یہودی کا نام لیا گیا تو لڑکی نے کہا ہاں. فأتی بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا. فلم یزل بہ حتی اقر بہ، تو اس سے مسلسل پوچھ گچھ کی جاتی رہی یہاں تک کہ اس نے اقرار کر لیا. فرد رأسہ بالحجارہ، تو اس کا سر بھی پتھروں سے کچلا گیا. پھر جیسا اس نے کیا تھا ویسے ہی اس کے ساتھ کیا گیا. اب یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقتول سے قاتل کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، یعنی اس کی کریٹیکل کنڈیشن ہے لیکن ہوش میں ہے اور وہ جواب دے رہا ہے. تو آپ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں تاکہ عدل و انصاف کا تقاضا پورا کیا جائے. ایک دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس یہودی نے لڑکی کے زیورات چھیننے کے لیے اس کو مارا تھا. عام طور پر یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے کسی کو مار ڈالنے کی، لیکن ابھی اس کے کچھ سانس باقی تھے، پوری طرح مری نہیں تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا. آپ نے پوچھا تجھے فلاں نے قتل کیا؟ تو اس نے سر سے اشارہ کیا، نہیں. فلاں نے کیا؟ نہیں. فلاں نے کیا؟ نہیں. حتیٰ کہ اس کا نام لیا گیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا نام کیوں لیا گیا ہوگا، کیونکہ وہ بھی اسی ایریے کے اندر کہیں ہوگا. تو جب اس کا نام لیا گیا تو اس نے کہا ہاں اس نے مارا ہے. اس نے، اور پھر اس کو بلایا گیا کہ تم نے ایسا کیا؟ اس نے کہا ہاں. اس نے آسانی سے نہیں مانا، آگے تفصیل آئے گی. تو جب اس نے اقرار کر لیا تو پھر اس کو سزا دے دی گئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اگر کوئی مجرم یہ کہتا ہاں میں نے کیا ہے، تو صرف اس کے یہ کہنے پر کہ ہاں میں نے کیا ہے اس کو سزا دے دی جائے گی، یا قرائن کو بھی دیکھا جائے گا؟ قرائن کیا ہوتے ہیں؟ سرکمسٹانس، کہ کیا صورتحال تھی آس پاس، اس کے بعد پھر سزا دی جائے گی. جب میں ماسٹرز میں تھی تو ہم نے ایک ناول تھا انا القاتل، میں ہوں قاتل، عربی کا ناول تھا. تو اس کے اوپر کچھ لکھنا تھا ہمیں. اس کا خلاصہ کیا تھا انا القاتل کا، کہ ایک لڑکی ہوتی ہے جو بہت ہی خوبصورت اور بہت مالدار اور بہت فیشنیبل اور بہت لائم لائٹ میں اور بہت مشہور، جیسے سیلیبریٹیز ہوتے ہیں. تو اس کو کسی نے مار ڈالا. اب اس کی تحقیق ہو رہی ہے، کوئی بھی نہیں مان رہا. تو ایک شخص کہتا ہے کہ وہ اتنی مشہور لڑکی تھی، چلو میں بھی مشہور ہو جاؤں گا تو میں کہہ دیتا ہوں کہ میں نے قتل کیا. تو پھر وہ امیجنیشن میں کہتا ہے پھر میرا نام اخباروں میں آئے گا، پھر میں ٹی وی پر آؤں گا، پھر یہ ہوگا، پھر وہ ہوگا، ہر کوئی میرے پیچھے آئے گا. تو میں اقرار کر لیتا ہوں. تو بعض اوقات ایسی صورت بھی ہوتی ہے کہ لوگ کسی خاص دنیاوی فائدے کے لیے، کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے، انا القاتل، میں ہوں قاتل. بعض اوقات کسی کو بچانے کے لیے، بعض اوقات کچھ لوگ جیسے اپنے گردے بیچ ڈالتے ہیں، اپنی آنکھیں بیچ ڈالتے ہیں، اپنے بچوں کو بیچ ڈالتے ہیں. تو ان کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے. تو وہ اگر کسی قاتل کوئی اور ہے تو اس سے بھاری رقم لے کے اپنے بیوی بچوں کو دے کے اور خود، یا کسی بچے کو آگے کر دیا. نہیں لوگ کر رہے ہیں، بچے بیچ رہے ہیں. کئی لوگ تو بچے، وہ عیدی کا جھولا جو تھا اس میں کئی لوگ جو بچہ نہیں چاہیے جا کے اس جھولے میں ڈال کے آ جاتے تھے. اب بھی ایسا ہوتا ہے. غربت کی وجہ سے دور جاہلیت میں بچوں کو نہیں مار دیتے تھے. اصل میں انسانوں کی جو نفسیات ہے نا بہت کمپلیکیٹڈ ہے. اس کو سمجھنا اور اس کے مطابق، تو پھر ججز کا کام کیا ہے کہ وہ ان سارے پہلوؤں کو سامنے رکھ کے پھر فیصلہ کریں. یعنی صرف کسی کا کہہ دینا فلاں قاتل ہے اس کی وجہ سے بھی نہیں سزا دی جائے گی، اور جب تک کہ اس کے قرائن نہ ہو. اور کسی کا یہ کہہ دینا میں ہوں قاتل، اس کو بھی نہیں سزا دی جائے گی جب تک کہ ساری چیزوں کو انویسٹیگیٹ نہ کیا جائے. باب اذا قتل بحجر او بعصا، جب کسی نے پتھر یا ڈنڈے سے کسی کو قتل کر دیا، یعنی تلوار وغیرہ نہیں تھی یا پسٹل نہیں تھی،
ڈنڈا ہی مارا وہ مر گیا. حدثنا محمد اخبرنا عبد الله بن ادریس عن شعبة عن هشام بن زید بن انس عن جده انس بن مالک قال، انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے، خرجت جاریۃ علیہا اوضاح بالمدینہ، مدینہ منورہ میں ایک لڑکی چاندی کے زیور پہنے باہر نکلی. قال، راوی کہتے ہیں، فرماہا یہودی بحجر، پھر ایک یہودی نے اسے پتھر سے مار دیا. قال، راوی کہتے ہیں، فجیء بہا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس لڑکی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، وبہا رمقن، اس میں جان باقی تھی. فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلان قتل کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا فلاں نے تجھے قتل کیا؟ فرفعت رأسها، تو اس نے اپنا سر انکار کے لیے اٹھایا کہ نہیں. دیکھیے سر یوں اٹھایا جاتا ہے نا، یوں. ہم لوگوں نے جب نو کہنا ہوتا ہے تو ہم کیسے کہتے ہیں؟ ایسے رائٹ لیفٹ کرتے ہیں. ترکی میں جانا ہوا میرا، تو وہاں پر اگر کسی کو نو کہنا ہوتا تو وہ یوں کرتے. سمجھ نہیں آتی کہ کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ زبان بھی نہیں آتی تھی اور اشارے بھی نہیں سمجھ آتے تھے. تو فرسٹ ٹائم مجھے پتا چلا ہے کہ دنیا کے مختلف کلچرز میں اشارے بھی فرق، باڈی لینگویج بھی فرق ہے. اب یہاں پر جو یہ کہا گیا کہ اس نے اپنا سر اٹھایا، نو، اس نے نہیں کیا، تو اگر کوئی یہ جانتا نہ ہو تو وہ ترجمہ کیا کرے گا؟ فَأَعَادَ عَلَيْهَا، پھر آپ نے دوبارہ پوچھا، قَالَ فُلَانٌ قَتَلَ کی، فلاں نے تجھے قتل کیا؟ فَرَفَعَتْ رَأْسَهَا، تو اس نے اپنا سر اٹھایا کہ نہیں. فَقَالَ لَهَا فِي الثَّالِثَةِ، آپ نے تیسری بار اس سے کہا، فُلَانٌ قَتَلَ کی، فلاں نے تجھے قتل کیا؟ فَخَفَضَتْ رَأْسَهَا، تو اس نے اپنا سر نیچے کی طرف کیا. کیا مطلب؟ یس. فدعا به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقتلہ بین الحجرین، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور اسے دو پتھروں سے کچل کے قتل کر دیا. یہاں پر لفظ اوضاح استعمال ہوا ہے. اوضاح اوپر حدیث میں یہ زیورات ہیں جو چاندی سے بنائے جاتے ہیں، اور اس کا روٹ بھی وضح ہے، واضح، وضوح، کلیئر، کیونکہ چاندی سے سفید اور چمکدار ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کو اوضاح کہا گیا. اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قصاص میں ضروری نہیں کہ ہر ایک کو ایک خاص سٹائل سے مار دیا، یعنی تلوار سے یا یعنی بھی ہیڈ کیا جائے. پتھر سے، لکڑی سے، یا کسی اور چیز سے بھی مارا جا سکتا ہے. قصاص کسی بھی چیز سے لیا جا سکتا ہے، لازم بھی نہیں ہے. ایگزیکٹلی اسی چیز سے لینا لازم بھی نہیں ہے. اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں بھی خواتین پر ایسے ظلم ہوتے تھے ان کے زیورات وغیرہ کی وجہ سے. وہ تو ظاہر نان مسلم تھا، لیکن یہ ہے کہ بہرحال مال کی حرص، جیوز میں مال کی حرص جو ہے وہ مشہور ہے. یہ مال کی حرص کی وجہ سے چوری کی، وہ قتل کیا گیا تھا. اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ موت کی حالت میں جب تک عقل، ہوش و حواس قائم ہو، انسان کی بات کا اعتبار کیا جا سکتا ہے. جس سے بعض لوگ مرتے وقت بالکل وصیت کر رہے ہوتے ہیں نا، یا کوئی بات کہہ رہے ہوتے ہیں، تو یہ نہیں کہا جا سکتا وہ تو مرنے کے قریب تھا اس لیے اس نے ایسا کہہ دیا. نہیں، اس کی بات اگر صحیح ہو تو پھر اس کا اعتبار کیا جائے گا. اسی طرح وہ بول نہیں رہی تھی، اشارے سے جواب دے رہی تھی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اشارہ بھی کرنا بات کے قائم مقام ہو جاتا ہے، اس کا بھی اعتبار کیا جائے گا. پھر یہ کہ جس پر الزام لگا اس کو پکڑا جا سکتا ہے، کیونکہ اس شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پکڑ کے لایا گیا تھا، اور پھر اس کو پریشرائز کیا گیا، یعنی پریشرائز مطلب یہ کہ اس سے باتکرار پوچھا گیا، بار بار پوچھا گیا.
انٹروگیٹ کیا گیا اس سے، حتیٰ کہ اس نے مان لیا. پھر اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب پہلی بار اس سے پوچھا گیا تو اس نے انکار کیا، تو آپ نے اس کو چھوڑا نہیں، کیونکہ آپ کو اس پہ شک تھا. تو پھر آپ نے مختلف طریقے سے پوچھا ہوگا، تو بالآخر وہ مان گیا. ایک اور بات یہ ہے کہ جب تک ملزم اقرار نہ کرے تو سزا نہیں دے سکتے. یعنی اس عورت نے کہہ بھی دیا تھا، لیکن اگر یہ اقرار نہیں کرتا تو سزا نہ ملتی. پھر گواہ آتے، پھر گواہ تلاش کیے جاتے، اور اگر گواہ نہیں ملتے تو وہ چھٹ جاتا. ہاں، لیکن میں سوچتی ہوں یہ مدینہ کے کانٹیکس میں جتنی بھی حدیثیں گزری، چاہے رجم کی گزری چاہے قتل کی، مجرم مان گئے. جی جی، بالکل بالکل نہیں. باب قول اللہ تعالی ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جان کا بدلہ جان ہے، آنکھ کا بدلہ آنکھ، اور ناک کا بدلہ ناک، اور کان کا بدلہ کان، اور دانت کا بدلہ دانت، اور زخموں میں بھی قصاص ہے. سو کوئی اسے معاف کر دے تو وہ اس کی طرف سے کفارہ ہو جائے گا، اور جو کوئی اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے موافق فیصلہ نہ کرے تو وہ ظالم ہے. امام بخاری نے یہ آیت بس اتنی ہی ذکر کی ہے جو کہ حدیث کے مطابق ہے. اصل میں یہ آیت یہاں کیوں لائے ہیں؟ کیونکہ یہ تورات کا ریفرنس ہے نا، تو اوپر یہود کی بات ہوئی تو پھر جی ہاں، یعنی مذکورہ آیت جو ہے اہل کتاب سے متعلق ہے، لیکن یاد رکھیے کہ اسلام میں بھی یہی حکم ہے. ان النفس بالنفس، جان کے بدلے جان، اس کا کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. ہاں، مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا. بیٹے کے بدلے باپ کو قصاص میں قتل نہیں کیا جائے گا. یعنی باپ نے اگر بیٹے کو مار دیا تو باپ کو نہیں مارا جائے گا. بالعین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں. اس میں یہ ہے کہ آنکھ جو ہے وہ واقعی آنکھ ہو، یعنی اور اسی طرح، یعنی اگر پوری نکالی ہے یا تھوڑی ہے یا، تو ان سب چیزوں کو بھی دیکھا جائے گا. دائیں ہے تو دائیں لی جائے گی، بائیں ہے تو بائیں. پھر اسی طرح یہ بھی دیکھا جائے گا کہ دونوں کی صحت اور عمر ایک جیسی تھی. پھر اسی طرح ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، دانت بھی جو دانت توڑا گیا اسی طرح کا دانت. ایک شخص بالکل بچہ سا ہے، اس کا دانت ٹوٹا، وہ تو دوبارہ بھی آ جائے گا، ٹھیک ہے نا. ایک نان مسلم کو اگر کوئی مسلم مار دیتے تو اس کو نہیں مارا جائے گا، جان تو جان ہے نا. ہاں، جان تو جان ہے، اس کی کوئی وجہ ہوگی، اوکے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی فرمایا. اوکے. تو کوئی پینلٹی ہوگی. پینلٹی ہوگی، ہو سکتا ہے ان کے لا میں یہ نہ ہو، یعنی یہ تو مسلمانوں کا لا ہے. والجروح قصاص، زخموں کا بھی بدلہ ہے. اور پھر زخم بھی کہاں تک ہے؟ ہڈی تک ہے، اوپر ہے، کسی نے جلا دیا ہے، کس قسم کا زخم ہے.
حدثنا عمر بن حفص حدثنا ابي حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ الا باحدى ثلاث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کا خون جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ماننے والا ہو حلال نہیں، الا بحدى ثلاث، مگر تین صورتوں میں سے کوئی ایک صورت ہو تو اس میں النفس بالنفس، جان کے بدلے جان لینے والا، والثیب الزانی، شادی شدہ ہو کر زنا کرنے والا، والمارق من الدین، اور دین سے نکل جانے والا، التارک للجماع، مرتد ہو کے جماعت کو چھوڑ دینے والا۔ یہ حدیث جو ہے یہ دین کے اصولوں میں سے ایک اہم اصول پر مبنی ہے، جو اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ ایک مسلمان کی جان کو ہلاکت سے محفوظ کیا جائے گا، سوائے اس کے جب وہ زنا کا ارتکاب کرے یا قتل کرے یا مرتد ہو جائے، یعنی تین صورتوں میں پھر اس سے بدلہ لیا جائے گا۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کون سا قتل جائز ہے اور کون سا جائز نہیں ہے۔ بِإِحْدَى ثلاث کا مطلب ہے ان تین حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں۔ کیا تین حالتیں؟ کہ اس نے مارا کسی کو تو اس کے بدلے میں اس کو مارا جائے، اور پھر الثیب الزانی، ایسا زنا کرنے والا جس کی شادی ہو چکی ہو، اور تیسرا یہ ہے کہ مرتد ہو چکا ہو۔ پیچھے سیب الزانی کی تفصیل ہم کافی پڑھ چکے ہیں، اور یہ تارک الجماع، التارک للجماع، اس جماع سے مراد یہ نہیں کہ کوئی کسی آرگنائزیشن کے اندر سے اس کو چھوڑ کے چلا گیا تو اس کو مار ڈالو، اس سے مراد دین اسلام کو چھوڑ دینے والا ہے۔ یہاں ایک اور بات یاد رکھیے کہ اس حکم میں قرآن اور تورات میں موافقت ہے۔ قرآن میں جو حکم آیا وہی تورات میں تھا، اور مسلمان جو ہے تورات کا حکم لے سکتے ہیں اگر قرآن نے اس کو منسوخ نہ کیا ہو، اس کو ایبروگیٹ نہ کیا ہو، جیسے کہ رجم کا حکم ہے۔ میرا خیال ہے یہاں تک ہی کافی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔